وبرکاتہ گائز. ہم سورہ کہف جو قرآن کے 18ویں نمبر کی صورت ہے اس کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے تھے. لاسٹ ویڈیو میں ہم نے یہ پڑھا کہ کس طرح سے آدم علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا، فرشتوں کے ساتھ ابلیس بھی موجود تھا موسٹ پرابلی، تو ان کو جب حکم دیا کہ جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں تو فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہ کیا. وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے جو ہے وہ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکتا تھا، اس کے پاس ایک فری ول ہے جیسے انسانوں کے پاس ہوتی ہے، لیکن ہی چوز ناٹ ٹو پروسٹریٹ، مطلب اسے سجدہ کرنا جو ہے وہ گوارا نہیں کیا انسان کے سامنے. اور اسی بات پہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کس طرح سے اس کے ساتھ وہ مطلب ایک طرح سے جو ہے وہ ان کا جو ایک ریلیشن شپ تھا، کیونکہ شروع میں ابلیس کے بارے میں یہ بھی سنا جاتا رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ ایک عبادت گزار تھا، اور لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے میرا خیال ہے اس کی آزمائش کی اور پھر انسان کی تخلیق کی، تو کس طرح سے جو ہے اس نے جب ابلیس کو حکم دیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو ابلیس نے نہ کیا. اسی بات پہ جو ہے وہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ جھگڑا کیا، اور اسی بات پہ جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس نے ہمیشہ 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 کے لیے مول لی. یہاں تک کہ اس نے یہ بھی اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے اس نے یہ تک جو ہے مہلت لے لی کہ قیامت کے دن تک جو ہے میں اس طرح سے کرتا رہوں گا اور جو ہے تو مجھے مہلت دے. بہرحال یہاں پہ وہی قصہ تھوڑا مختصر طریقے سے بیان ہوا ہے کہ جو ہے مطلب کس طرح سے یہ پوائنٹ بیان کیا گیا ہے کہ جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اے آدم کے اولاد تم کیوں جو ہے جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو تم کیوں ابلیس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتی ہو، اسے کیوں پوچھ کے اپنے کام لیتی ہو، اسے کیوں جو ہے اپنا گارڈین بنا لیا ہے، کیوں سرپرست بنا لیا ہے تم نے، جبکہ تمہارا تو وہ کھلا دشمن ہے، اس نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو سجدہ ہی نہیں کیا. اور اسی بات پہ جو ہے کہ میں تیری بندوں کو ناشکری پہ جو ہے وہ کروں گا کی طرف لے کے جاؤں گا. اور پھر قرآن میں ہمیں دوسری جگہوں پہ بھی اس طرح کی بات ملتی ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو منکر اور فحشاء کی طرف کا حکم دیتا ہے. تو کیوں جو ہے وہ تم ابلیس کو اپنا سرپرست بناتے ہو، کیوں تم سرپرست بناتے ہو جبکہ وہ تمہارا اپنا دشمن ہے، اسے تو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اسی وجہ سے جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک کی ناراضگی مول لی اور وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں چلا گیا. تو اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا میں تمہارے درمیان اور اس کے درمیان جو کفر کریں گے اور ان سب کے درمیان ایک ہلاکت کا گھڑا مشترک کر دوں گا. آگ میں سب لوگ اس مشترک گھڑے میں گریں گے جس میں آگ ہوگی، آگ کا گھڑا ہوگا، اور کس طرح سے ان کی ہلاکت ہوگی. تو پوری تنبیہ کر کے اللہ تعالیٰ پوری منظر کشی کر رہا ہے کہ قیامت میں کیا ان کے ساتھ سلوک ہوگا جو شیطان کو اپنا سرپرست اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہیں. اور کچھ لوگ تو لٹرلی جو ہے وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب آج کے سبق میں ہم اس سے آگے چلیں گے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے. میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے. ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کی حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ کوشچن مارک. اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں. ایکسکلیمیشن مارک. رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دے دیں، مگر کافروں کا یہ حال ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی مذاق بنا لیا ہے. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے. کوشچن مارک. جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے،
اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے، تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ، وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ وہ ان کی کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلدی ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک دن مقرر ہے اور اس سے بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک میں نے ترجمہ پڑھا ہے۔ اب میں آپ کو یہ ترجمہ دوبارہ سے اس کے ساتھ کوئی فٹ نوٹس نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو مجھے اس ترجمے سے سمجھ میں آ رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ میں کوئی اسکالر وغیرہ نہیں ہوں، لیکن جو بھی بات مجھے سمجھ میں آئے گی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ میں اسکالر نہیں ہوں یا میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے۔ جس طرح سے آپ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اس طرح سے میں بھی جو ہے وہ کوشش کرتی ہوں کہ کچھ سمجھوں، تو بس وہ بات میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ میں اللہ forgive me for all my mistakes، اوکے۔ تو میں دوبارہ سے پڑھی ہوں ترجمہ۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اب اللہ تعالیٰ بھی جو ہے یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ سوال پیش کر رہا ہے، وہ بھی کنفیوز ہو رہا ہے، اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ، لیکن ایک طرح سے اللہ تعالیٰ بھی بول رہا ہے کہ کس چیز سے بھائی انسان کو روک دیا؟ قرآن میں نے اتنا کھول کھول کے بیان کر دیا، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے مکھی سے لے کے مچھر سے لے کے ہر چیز، شہد، ہر چیز کا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اتنا کھول کھول کے اور پوری آخرت کی منظر کشی کی ہے، جنت اور جہنم، ایک ایک چیز کو بیان کیا ہے، زندگی کی ہر بات کو بیان کیا ہے، مثالیں دے دے کے بیان کیا ہے۔ آپ پچھلی ویڈیو سورہ کہف کی دیکھیں گے تو اس میں بھی اتنی مثالیں اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہیں۔ ذرا مطلب تھوڑا سا بھی ہم قرآن دیکھیں تو اس میں اتنی ساری اللہ تعالیٰ نے اتنا کھول کھول کے سمجھایا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ کوشچن مارک۔ مطلب ہدایت کا رستہ، گائیڈنس آپ کو مل گئی ہے، اب آپ کس چیز سے رکے ہوئے ہیں؟ آپ کیوں نہیں اس رستے پہ چل رہے؟ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں، کیونکہ جب عذاب سامنے سے آتا ہے تو انسان ایک دم خوفزدہ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہے نا یہ جو ہے نا سدھرنے والے نہیں، یہ لوگ منتظر ہیں کہ جو ہے نا ان کے ساتھ وہی سلوک ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا، وہی عذاب ہے، یا پھر یہ اپنے سامنے عذاب آتا دیکھ لیں، پھر ان کے دماغ ٹھکانے آئے گا۔ آگے میں ترجمہ پڑھی ہوں۔ رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمات انجام دیتے ہیں، مگر کافروں کا یہ حال ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسولوں کو جو ہے اپنے کام کے لیے بھیجا کہ ان کو جو ہے بشارت اور تنبیہ دینے کے لیے، ان کو خوشخبری کہ جو ہے نا جو اچھے کام کریں ان کے لیے خوشخبری ہے، جو برے کام کے لیے ان کے لیے وارننگ ہے۔ پتہ چلا کہ جو ہے جو کافر ہیں، جو نہیں مانتے اس پیغام کو، وہ الٹا ان سے لڑنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے، وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو نے کی گئی مذاق بنا لیا ہے۔ اب اس طرح سے آپ دیکھیے تمام رسولوں کا مذاق اڑایا، اور جو اگر کبھی کبھی اللہ معاف کرے مسلمانوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے جب کوئی قرآن کی بات کرتے ہیں تو آگے سے مذاق اڑتا ہے کہ دیکھو یہ تو ملا ہے، اس طرح سے، اور کوئی اگر تنبیہات کرتا ہے یا کوئی قرآن کی بات کرتا ہے تو اس کا مذاق بناتے ہیں۔ تو یہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم بھی جو ہے نا کہیں وہی کافروں والی حرکت تو نہیں کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو نے کی گئی مذاق بنا لیا ہے، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے۔ اب یہ ان لوگوں کا ذکر یہاں پہ اللہ سبحانہ نے کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نصیحت ان کے سامنے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات جب ان کو سنا کے نصیحت کی جاتی ہے تو منہ پھیرتے ہیں، ٹھیک ہے، منہ پھیر لیتے ہیں، they don't really listen to it, they don't care, you know۔ تو اللہ سبحانہ کہتا ہے کہ ان کے اپنے ہاتھوں سے انہوں نے جو ہے اپنے لیے اتنا برا انجام جو ہے تیار کر لیا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ فرماتا ہے جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے، تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ اور میں نے
اللہ معاف کرے، مطلب کیونکہ دیکھیں گنہگار تو میں بھی ہوں اور سب ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو منہ پھیر لیتے ہیں واقعی، مطلب جیسے دور، جیسے قرآن کی کوئی وہ بھی چل رہا ہوتا ہے تو ایک دم سے جو ہے وہ پھیر کے چلے جاتے ہیں، منہ پھیر کے دے ڈونٹ وانٹ ٹو لسن ٹو اٹ، یا وہ اس کو بہت نیچا سمجھتے ہیں، یا سمجھتے ہیں کہ بہت جو ہے نا یہ کوئی، یا مذاق اڑاتے ہیں، یا اس کو کوئی امپورٹنس ہی نہیں دیتے، منہ پھیر لیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہا ہے کہ جو ہے نا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے اپنے لیے بہت برا انجام چوز کر لیا ہے، اور ان لوگوں کی اس روش کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ روش اختیار کیا نا کہ وہ منہ پھیرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغام سے یا مذاق اڑاتے ہیں، انہوں نے میری نصیحت اور تنبیہات کا مذاق اڑایا، آیات کا اور تنبیہات کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یا منہ پھیر لیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے دلوں پر میں نے غلاف چڑھا دیے ہیں، مطلب ان کے دل پر اب کوئی اثر نہیں ہوتا. جب آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں تو اس کے دل پہ اثر ہوتا ہے، ان کے دل پہ اثر نہیں ہوتا، اور ان کے کانوں میں بھی گرانی پیدا کر دی ہے، یعنی سن نہیں پاتے، ان کو سننا نہیں ہے، منہ سننا بھی نہیں چاہتے، یہ ان کو سن کے ہی کچھ ہونے لگتا ہے، سننا بھی نہیں چاہتے، بس منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں جب کوئی پیغام ہوتا ہے. اور لٹرلی میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، میں خود بھی بہت گنہگار ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ ہدایت چلنے کی ہدایت ہے، آمین ثم آمین. سب کے لیے اچھی وہ کرنا چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے، فرمائے، یہ بڑا خطے والا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہے نا وہ قرآن کی بات نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے. تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ، وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، کیونکہ ہم بھی بہت گنہگار ہیں، میں اپنے آپ کو بھی بہت رکھتی ہوں کہ میں بھی بہت گنہگار ہوں. تو اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہوں، مطلب ہمیں نیک توفیق دے کہ ہم ایسے لوگوں میں سے نہ ہوں جو پیٹ پھیر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں جب ہمیں سامنے ہدایت پیدا کی جاتی ہے، یا کبھی اللہ معاف کرے، مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مذاق بھی اڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق دے کہ ہم ایسی کوئی حرکت نہ کریں، نہ ہم اللہ تعالیٰ، اور بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق دے کہ ہم ان کو جب سنیں تو اس نصیحت پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہمارے اندر کمی اور کمزوریاں اللہ تعالیٰ اسے دور کرنے کی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور تمام مشکلات کو اپنی رب سے دور فرما دے، آمین ثم آمین. آگے میں ترجمہ پڑھی ہوں. تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، وہ ان کی کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلدی ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے، اور اسے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے. اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک وعدے کا وقت مقرر کر رکھا ہے، ایک وقت مقرر ہے ہر چیز کا. اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں چاہتا تو ابھی پکڑ لیتا ان کو، لیکن ابھی انہوں نے غلط کیا، یا اب مجھے پتہ ہے کہ ان کے دل پہ غلاف ہے، مجھے پتہ ہے ان کے کان میں گرانی ہے، مجھے پتہ ہے یہ منہ پھیرتے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ مذاق اڑاتے ہیں میری آیات کا، میرے رسولوں کا، یا اگر رسولوں کا کام اگر ہم بھی کر رہے ہیں کہ مطلب ہم دوسروں تک پیغام پہنچا رہے ہیں تو ہمارا مذاق اڑا ہے، ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، اس نصیحت کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ تو آ گئی ملا پارٹی، اور اس طرح کی باتیں بھی مذاق اڑاتے ہیں لوگ آپ کا، یا جو آپ سنتے ہیں تو آپ کے اوپر طنز کرتے ہیں کہ اچھا تم تو اتنے کوئی اچھے نہیں ہو، تم تو کوئی اتنے دیندار نہیں ہو. میسج کو جو ہے ریپلسیو ہوتے ہیں، اس میسج کو نہیں سننا چاہتے، وہ اس میں جو بندہ ہوتا ہے نا اس میں کیڑے نکالنا پھر شروع کر دیتے ہیں. جیسے پروفٹس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ ان کو بولتے تھے کہ تم تو ہماری طرح بازاروں میں پھرتے ہو، تم کہاں سے رسول ہو گئے. تو اتنے زیادہ ریپلسیو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے دلوں پہ ایسے لوگوں کے جنہوں نے یہ روش اختیار کی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ، ان کو قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آتی، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے غلاف چڑھا دی ہے، ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے تم کتنا ہی ان کو بلاؤ ہدایت کی طرف، وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر میں چاہتا تو ابھی پکڑ لیتا، لیکن ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اس طرح سے ان کی بھی پکڑ کا ایک وقت مقرر ہے، اور وہ وقت ایسا ہے کہ جب وہ آئے گا تو اس کے بعد یہ بھاگ نکلنے نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق فرمائے کہ ہم سیدھے راستے پہ چلیں. تو آج کا سبق یہی تھا، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اللہ forgive me for all my mistakes. I'm not a scholar by any like learned person. جس طرح آپ لوگ قرآن پڑھتے ہیں ترجمہ اور تفسیر، اس طرح میں بھی پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں. جو بھی مجھے سمجھ میں آیا میں نے آپ کے سامنے رکھا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.